اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءنا المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون
أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا من حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهليهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب القرية اليوم في شغول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ये रो रो के कहती थी ज़हरा सिमा शबीर व शबर ऐ अम्मा की जान ये रो रो के कहती थी ज़हरा सिमा शबीर व शबर ऐ अम्मा की जान मेरे बाद होंगे बहुत इम्तिहान शबीर व शबर ऐ अम्मा की जान मिलेगा हसन तुझको ज़हरे दगा
जिगर तेरा टुकड़ों में बट जाएगा, बहाएगा तुझ पर लहू आसमां। ऐ शब्बीर ओ शब्बर, ऐ अम्मा की जान। मैं देखूंगी तुझको गलते लहू, तू तोड़ेगा दम मेरे गीरों बरू। चमन पे मेरी होगी बादे खिज़ा, ऐ शब्बीर ओ शब्बर, ऐ अम्मा की जान। कफन होगा रंगीन खूं से तेरा, न मिल पाएगा पहलुए मुस्तफा। तू आएगी होगी ये मादर जहाँ, ऐ शब्बीर ओ शब्बर, ऐ अम्मा की जान। लहू हम तेरे गम में बरसाएंगे, बक़ैया में जब तुझको दफनाएंगे। रुकेंगी न शबीर की सिसकियाँ, ऐ शब्बीर ओ शब्बर, ऐ अम्मा की जान। दिन ऐसा भी आएगा बादे ग़स्ल, तुम्हें छोड़ना होगा सरवर वतन। बढ़ेंगी हर एक गाम पर सख्तियाँ, ऐ शब्बीर ओ शब्बर, ऐ अम्मा की जान। जो पहुँचोगे शब्बीर तुम करबला, नहीं देंगे पानी भी अगले जफा। फलक पर भी कौसर है मग़वे फ़ुग़ा, ऐ शब्बीर ओ शब्बर, ऐ अम्मा की जान। झुकेगी कमर नूर खो जाएगा, जवालाल तरकों में हो जाएगा। तुम्हें खींचना है जिगर से सीना, ऐ शब्बीर ओ शब्बर, ऐ अम्मा की जान। मयस्सर न होगा तुझे एक कफन, लहू में नगाएगा तेरा बदन। कहीं तीर होंगे कहीं बर्छियाँ, ऐ शब्बीर ओ शब्बर, ऐ अम्मा की जान। तुझे घोड़ों से रौंदेंगे आशिकियाँ, बढ़ेगा बहुत दर्द पहलू मेरा। है तेरे मुक़द्दर में पामालिया, ऐ शब्बीर ओ शब्बर,
اے اماں کی جان، لئی کاٹ لیں گے تمہارا گلا، میرے سامنے ہوگی یہ بھی جفا، تمہیں آئیں گی موت کی ہچکیاں، اے شبیر و شبر، اے اماں کی جان، نہ غم کی وصیت بھلا پائیں گے، ہلال اور عقیل اشک برسائیں گے، سخن جب یہ آئے گا زیر زبان، اے شبیر و شبر، اے اماں کی جان۔ فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نام پشا کے پانی جو پلا دیتے ہیں، میرے کوثر میں مجھے رائے دعا، میرے کوثر میں مجھے رائے دعا دیتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے، شیخ کا پرسا مجھے سب، شیخ کا پرسا مجھے سب پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا، شاباش کے راستے کو بتا دے، شاباش کے راستے کو بتا دے، ذبح شبیر کو کرتا ہے، لئی خنجر سے بوسے القوم پر محبوب خدا دے، بوسے القوم پر محبوب خدا دے، چشمے سجاد اگر ذوف سے ہو جاتی ہے بن، اشقیا پاکیزہ اشقیا پاکیزہ خواب میں آن کے آب سے یہ سرور نے کہا، کہو بیٹا تمہیں ملون دوا دیتے ہیں، عرض عابد نے یہ کی مانگتا ہوں جب پانی، مجھ کو دکھلا کے ستم گا، مجھ کو دکھلا کے ستم گا، شاہ والا نے
نے شہادت کا سر انجام کیا، سر کٹا ظلم سے حق کا مگر کام کیا، صبر نے عابد بیمار کے اتمام کیا، باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا، باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا، وعدہ طفلی کا جو شبیر وفا کرتے ہیں، حق فرزند یہ سر حق فرزند ارے کون معصوم ہوا تو سلاسل میں اسیر، کون ہے وہ جسے پہنائی ہو دوری زنجیر، تازیانے سے عدو دیتے تھے کس کو تعزیر، کس کے ماں بہنوں کی بل کس کے ماں بہنوں کی اے کوئی کر نہ سکا جس کو یہ وہ منزل ہے، صبر ناموز کے بعد صبر ناموز بہت مشکل ہے، کر گئے تھے جو وصیت شہدی وقت عقیر، صبر سے کام لیا کیجئے باد شبیر، شکر کرنا جو پہنائے تمہیں بھاری زنجیر، بدعا دینا نا بدعا دینا نا، تم جو بگڑو گے تو خالق کا غضب آئے گا، کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جا، دھیان بابا کی وصیت پا جو کرتے ہیں امام، ان کے قاتل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام، توق پہنانے کو لاتا ہے جو وہ بد انجام، خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو، خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو جائے، خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو جائے، یہ تحمل ایسے شان وفا کہتے ہیں، کہنے والے سے تسلیم اللہ، کہنے والے سے تسلیم اللہ، باپ کی لاش پر ظلم ہوا، باپ کی لاش پر ظلم ہوا، چھین گئی ثانیہ زہرا کی، بازو ناموز کا رسی میں بنا، بازو ناموز کا رسی میں بنا، تازیانوں کی صحیح سخت جفا، تازیانوں کی صحیح غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا، علی اصغر کا گلا، علی اصغر کا سر برنا سر دربار گئے صبر کیا، در بدر کوچو بازار گئے صبر کیا، قدرتیں رکھے گرفتار گئے صبر کیا، بے دوا قید میں بیمار گئے، بے دوا قید میں بیمار گئے، بے دوا قید میں بیمار گئے صبر کیا، وقف اعلیٰ
حضرت کے گھرانے والے کیا ستم سہتے ہوں کیا ستم سہتے ہوں ہائے جیتے ہیں تیری قبر مٹانے والے خلد میں احمد مرسل کو رلانے والے چشم انصاف سے دیکھا تھا چشم انصاف سے دیکھا تھا کیسے ہوتے محمد کیسے ہوتے محمد زہر پیتے ہیں گلاتے سے کٹواتے ہیں قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں قبر میں جا کے بھی آرام قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں آتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد ظلم کی انتہا ہے زہرا پر آج تک بھی جفا جب سے رخصت ہوئے رسول خدا ظلم کا سلسلہ ظلم کا سلسلہ کر دی ظالم نے کیا ستم ہو گیا کیا ستم ہو گیا چرخ تیرے ظلم کی کچھ انتہا نہیں یہ سچ ہے کہ کسی بھی تو نے وفا نہیں لیکن بتا دے کیا تجھے خوف خدا نہیں یا فاطمہ سے بھی تجھے یا فاطمہ سے بھی کی خبر نجدیوں نے ہے ڈھا دیا سچ تو یہ ہے کہ کعبے ماں گرا دیا سچ تو یہ ہے کہ کعبے ماں گرا دیا کعبے کو ڈھایا مرخد زہرا جو ڈھا دیا کعبہ نہیں تھا عرش خدا تھا گرا دیا یہ ظلم وہ ہے جس کی نہیں کوئی انتہا پروردگار عصمت زہرا کا واسطہ نازل بلا ہو ان پر کوئی آسمان سے جلدی مٹا دینا دیا تو جان سے جلدی مٹا دینا دیا تو جان سے جان رسول خاص داور و فاطمہ شوہر
جس کا ساقی کوثر و فاطمہ، شبیر مجتبیٰ کی جو مادر و فاطمہ، پہلو پر جس کے ہائے گرا در و فاطمہ، تلوار اور پہلوے زہرا ہزار ہے، پشت مبارکہ کی ذریعہ ہزار ہے، پشت مبارکہ کی ذریعہ ہزار ہے، 5 سال کی کہ ختیجہ نے کی خزاں، مادر کا سایہ سر سے اٹھاوا محمدہ، 18ویں برس میں پدر سے ہوئی جدا، جھیلی مصیبتیں وہ نہیں جس کی انتہا، زندہ رہے تو باپ کو رونا نہیں ملا، بعد رسول جیسے دونا نہیں ملا، بعد رسول جیسے دونا نہیں ملا، حزن کو جاتی تھی زہرا پہ بکا، افسوس اس جگہ کو بھی امت نے ڈھا دیا، سائے میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہوا، یہ قدر فاطمہ کی ہوئی با محمدہ، کیسا کروں بیان جو ظلم و ستم ہوئے، بائے جمعہ سے ورنجالم ہوئے، بائے جمعہ سے ورنجالم ہوئے، کیوں مومنوں کا لے جا تمہارا نمکوار، دروازہ فاطمہ کے شکم پر گرایا، صدمے سے جس کے حضرات محسن وفات پائے، یہ سیدان بات امت سے دکھ اٹھائے، عالم میں اس طرح سے کسی پر جفا نہ ہو، معلوم فاطمہ سے کوئی خدا نہ ہو، معلوم فاطمہ سے کوئی خدا نہ ہو، یارو بتا ظلم کی کچھ انتہا بھی ہے، امت کو آپا سے رسول خدا بھی ہے، بڑھ کر کوئی جہاں میں اس سے جفا بھی ہے، خبروں میں ہے آگ لگانا رواں بھی ہے، حق کی قسم نہ رحم سے یا شاہ کام لو، یا مصطفیٰ لا سے اٹھو انتقام لو، یا مصطفیٰ اٹھو انتقام لو، صلوات سلامی خلق میں معیشت بپا ہے، وفات حضرت چکی سے آواز بطول باپ بطول باپ پیب کو جو روتی تھی شب و روز اسی کو
نے یہ روکا کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹا ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے یتیمی خلق بستار سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کا قبر نبی پاپات ہے آخری پڑا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کون کہا لو صاحب و بہن کر اب کو جے صاحب و بہن کر اب کو جے تم سب کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم ہمسایہ کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں اب ساتھ ان کا اور تمہارا ہے ہم کہاں بیماں کی ہوتی ہے میں تو گھر میں بچپن پاپ لے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سنے گھر میں سنائے بسی کو چھوڑ سن لو وصیت میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بات عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح شام دو بیٹیاں دو بیٹے بزر خدا
حوالے تمہیں تمہارے آواز حق کے حوالے تمہیں تمہارے آواز مجھ کو ہنسا لٹا شب میرے لاش کا منہ قبلے کو پھرا پھر خود کہا نہیں نہیں بچہ ہے ڈرنا جائے لگا کھیلتے ہوئے دونوں یہ لوگ دیکھے کیا لوگ یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام زہران مسلم اپنا کیا زہران مسلم اپنا کیا لکھا ہے بدنماز عشاء کی ادا اٹھا کے بندل نبی کی غذا سلامی جاگزا ہے رنجو غم خاصان داور کا خلق سبتین کا کر لیا مٹنا حرم کا گرو کا جان کا اولاد کا گھر کا حرم کا گرو کا جان کا اولاد کا گھر کا غضب ہے اتنے صدمے جانے خواہرے شہ پر رضا کا قید کا بچوں کا قبر کا برادر کا رضا کا قید کا بچوں کا قبر کا برادر کا سکینہ لے گئی پانچ اس باغ عالم سے تماچوں کا رسن کا باپ کا سفید قبول تماچوں کا رسن کا باپ کا سفید قبول کا
کس کس کا دھیان آیا بہن کا بیٹی کا بیمار کا بہن کا بیٹی کا بیمار کا محضر کا سلام جاگنا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں اللہ کے حبیب کا یار و حبیب ہوں ایک دم میں دم نکلتا گئے اب ان خریب ہوں جس کے کلمہ گو میں اس کا نواسا ہوں دیکھا ہے ماجرا شمرے لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سبتے رسول خاک پا بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھا کیا دیکھا زخموں سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا خریب امام دی چھاتی پاپا رکھ کے چڑھائی جو آتی تنور چلنے بات دیکھا خنجر گلے باتی خنجر گلے باتی خنجر گلے باتی اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر و خنجر سے کاٹ خنجر سے کاٹ اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی ندا شبر میرا یہ ظلم خنجر نہ پھیر خنجر نہ پھیر خنجر نہ پھیر میں نے بڑے دکھا سے پالا حسین کو میں نے بڑے دکھا سے پالا حسین کو میں نے بڑے دکھا سے پالا حسین کو حضرات مومنین، اسی سلسلے کی مجالس کی آپ حضرات کی خدمت میں یاد رہی ہے کہ کل دن میں 4 بجے پابندی وقت کے ساتھ بارگاہ شہزادی کونین علاوہ بی بی میں مختصر سی
مجلس منعقد ہوگی اور اس کے فوری بعد احتجاجی جلوس بسلسلہ انہدام جنت البقیع علاوہ بی بی سے برآمد ہو کر مختلف راستوں مسجد امامیہ پورا پہنچے گا، جہاں پر مرکزی مجلس اعضاء منعقد ہوگی۔ حسینی آرگنائزیشن کی جانب سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں فرداً معروضہ ہے کہ اس احتجاجی جلوس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ممنون فرمائے۔ کل ٹھیک 4 بجے وقت کی پابندی کے ساتھ علاوہ بی بی میں مجلس اعضاء منعقد ہوگی اور اس کے فوری بعد احتجاجی جلوس برآمد ہوگا۔ عبادت خانہ حسینی میں اسی سلسلے کی مجالس خمسہ جو ہمارے شہر ولایت علی ازاں حسین کے نہایت قدیم مجالس خمسہ ہیں، جن کا آغاز ہو چکا ہے اور کل سلسلے کی آخری مجلس ہوگی۔ اس مجلس اعزاء سے حجت الاسلام مولانا سید مقصود حسن جعفری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ زیر اہتمام ادارہ چاردہ معصومین آپ حضرات سے ٹھیک 8 بجے اس مجلس کا آغاز ہوگا۔ حسینیہ نواب عنایت جان بہادر میں محبان اہل بیت کی جانب سے بھی اسی سلسلے کی مجالس خمسہ کا کل سے آغاز ہو چکا ہے۔ ان مجالس خمسہ سے ہر دن الگ الگ ذاکر الاسلام مولانا سید عثمان حسین موسوی صاحب قبلہ اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ مرحوم کا خانوادہ آپ سے شرکت کا متمنی ہے۔ 2 مجالس کی بطور خاص آپ حضرات کے خدمت میں یاد رہی ہے کہ 14 اور 15 شوال بسلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام 14 شوال کو 7:30 بجے شام بیت الخائم حویلی قدیم میں علماء نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب سے مجلس اعزاء منعقد ہوگی۔ تابوت اٹھایا جائے گا۔ مہمان ذاکر حجت الاسلام مولانا سید منتظر مہدی عابدی صاحب قبلہ اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ 14 شوال کو 7:30 بجے یہ مجلس بیت الخائم حویلی قدیم میں منعقد ہوگی اور 15 شوال کو ہمارے شہر ولایت علی ازاں حسین کی نہایت قدیم اجمی ماتمی گروہ گروہ جعفری جو اپنی 143 سالہ اجمی ماتم میں تاریخ رکھتی ہے، اسی امام سے منسوب ہے۔ 15 شوال کو شب میں ٹھیک 8 بجے عبادت خانہ حسینی میں گروہ جعفری کی جانب سے اس مجلس کا آغاز ہوگا۔ حجت الاسلام مولانا سید عثمان حسین موسوی صاحب قبلہ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ مجلس عزائے سرکار سید الشہداء علیہ السلام برائے ایصال ثواب مرحوم و مغفور سید اختر حسین عابدی صاحب علی اللہ مقامہ ابن مولوی سید باقر حسین عابدی صاحب
علی اللہ مقامہ متولی دربار حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹی بارگاہ بتاریخ 2 مئی بروز منگل بعد نماز مغربین بمقام دربار حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام چھوٹی بارگاہ منعقد ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب آل محمد حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید لقمان حسین موسوی صاحب۔ آپ تمام مومنین کے حضور کثیر تعداد میں شریک فرش عزا ہونے کی درخواست ہے۔ منتظمین اور آپ کے منتظرین قدوم، اہلیہ و فرزندان مرحوم و خانوادہ مرحوم، اسی کے ساتھ ہی ساتھ ایک دعا کی گزارش ہے آپ کی بارگاہ میں کہ محترم جناب قائم موسوی صاحب اور اصغر موسوی صاحب کے برادر جناب سید منور حسین موسوی عرف عباس بھائی جو شدید ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس وقت ICU میں ہیں، تو آپ حضرات اس وقت ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو مل جل کے دعا فرمائیں کہ خداوند عالم بتصدق جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی مریض ہیں اس کائنات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے، خداوند عالم ان سب کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے۔ گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ صراط اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين صلوات دے بابا بلند کیا یہاں بیٹھنا ہے تو اسٹینڈ چھوٹا ہو جائے گا یہ اس کے اوپر ہاں اس پہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بابا کے بلند نعرہ صلوات نعرہ حیدری 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 صلوات بابا دے بلند اور نیچے کر اور نیچے کر شہزادی کونین بلند تر صلوات جنت البقیع کے تعمیر کے لیے بلند تر صلوات برائے خوشندی مادر حسنین بلند سے بلند تر صلوات بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول
عذرا حور انسیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری روحوں کے دیار میں نینوا کے مسافروں کے خیمے لگائے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے موتی عطا کر کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف ہے صاحبان نظر اور مہمانان گرامی جناب سید سجاد علیہ السلام کے حضور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فرش عزائے حسین پا ہمیں بٹھا کے نشست تخت سلیمان سے آشنا فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک عطا فرمائے، اور ایسے یوسف کہ جن کی جگہ مصر کا بازار نہیں زہرا کا رومال ہے۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ دل اداس ہیں، چہرے سوگوار ہیں، عزادار غم زدہ ہیں کہ آنے والی کل کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب نبی کی بیٹی کا مزار ڈھا دیا گیا اور پردہ دار بی بی کی قبر بے سایہ کر دی گئی۔
یہ وہ غم ہے، یہ وہ درد ہے قبلہ، یہ وہ الم ہے جو چاہنے والوں کے دل چیرتا رہتا ہے، پاش پاش کرتا رہتا ہے۔ دنیا میں جانے کتنے مقبرے ہیں جو عالی شان بنے ہیں، مگر جس کے صدقے میں دنیا بنی اس بیوی کی قبر بے سایہ ہے۔ بڑا دردناک پہلو ہے مولا کے غم گسارو، شہزادی کے غلاموں جو زیارات پر گئے ہیں انہیں پتہ ہے، جو نہیں گئے ہیں انہیں جلد سے جلد خدا توفیق دے۔ آپ جائیں گے تو دیکھیں گے یہ جنت البقیع ہے، یہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، یہ مسجد النبوی ہے، یہ شہر مدینہ ہے۔ یہاں سے نکلے تو مدینہ روشنی میں ڈوبا ہے، اور ادھر گئے تو مزار پر ایک چراغ نہیں ہے۔ یہ وہ دردناک اور دل کو جلا دینے والا، سوزاں کر دینے والا منظر ہے کہ یہ زخم بھر نہیں سکتا۔ کبھی سوچئے 100 برس ہو گئے، 1 صدی ہو گئی، نبی کی بیٹی کی قبر رات کی اوس ہے، دن کی دھوپ ہے۔ جب 100 برس سے چاہنے والوں کے دلوں میں یہ غم اتنا تازہ ہے کہ یہ تاریخ آئی اور سیاہ کپڑوں میں گھروں سے نکل آئے تاکہ کم سے کم احتجاج درج کریں۔ تو ذرا سوچئے وہ امام جو پردہ غیب میں ہے، وہ اپنی جدہ مظلومہ کی اس بے کسی کو دیکھ کے کیسا بے چین ہوتا ہے، کس طرح تڑپتا ہے میرا امام۔ خود پیغمبر اسلام قبر میں کس طرح بے چین ہوں گے کہ ان کی اکلوتی بیٹی کا مزار توڑ دیا گیا اور قبر بے سایہ ہے۔ نبی کے بیٹے ان کی قبریں بے سایہ، نبی کی بیٹی اس کی قبر بے سایہ۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم آواز بلند کرتے ہیں کہ کم سے کم دنیا کی وہ تنظیمیں جو مظلوموں کی داد رسی کا دعویٰ کرتی ہیں وہ تنظیمیں آئیں، کبھی ہمارا درد دل سنیں۔ ہم کسی سے کوئی ملک نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کسی سے کوئی اقتدار نہیں مانگ رہے ہیں۔ ہم ملک کیا کریں گے، ہم اقتدار کیا کریں گے؟ ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ جس بیوی کے صدقے میں کائنات بنائی گئی اس کا مزار بنا دیا جائے۔ اگر وہاں کی حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ نبی کی بیٹی کا مزار بنائے تو یہ غلام ابھی زندہ ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، ہم اپنے ہاتھوں سے جا کے اینٹ گارا کر کے نبی کی بیٹی کا روضہ تعمیر کریں گے۔ لہٰذا ہماری آواز وہاں تک پہنچائی جائے اور جلد سے جلد روضہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تعمیر کرایا جائے۔ 5 دفعہ صلوات پڑھیں مل جل کے اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ جلد سے جلد ظہور ہو اور تعمیر جنت البقیع ہو۔ 5 دفعہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری۔ تو جس شہزادی کا مزار توڑا گیا، جس کا روضہ توڑا گیا، آخر اس شہزادی کی عظمت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، وہ شہزادی ہے کون؟ ہمارے یہاں جو بزرگوں نے ترتیب مجلس رکھی وہ یہ کہ پہلے فضائل ہوں بعد میں مصائب ہوں۔ تو فضائل کیوں رکھے گئے؟ تاکہ یہ اندازہ تو ہو کہ جن پر ظلم ڈھایا گیا وہ ہیں کون۔ تو جب ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ جس پر ظلم ڈھایا گیا اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ کتنی بدترین مخلوق تھی وہ جس نے ایسے لوگوں پہ ظلم ڈھایا، ایسے لوگوں پہ ستم ڈھایا۔ تو دیکھیے کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے جسے ہم دیکھ کے بی بی زہرا کو پہچانے۔ اہل نظر سے دعائیں چاہتا ہوں، کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے جسے دیکھ کے ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو پہچانے۔ ہاں چند نام ایسے ہیں کہ جنہیں پڑھنے کے بعد، جنہیں سمجھنے کے بعد بحرے فضائل زہرا کے کسی ایک قطرے کی ہلکی سی نمی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی ایک قطرے کی ہلکی سی نمی تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہوا کا کوئی جھونکا کسی ایک موج کی ہلکی سی نمی لے کے ہم تک آ سکتا ہے، ورنہ کما حقہ بی بی کیا ہیں یہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا تو اب وہ ذوات کون ہیں جن کے ذریعے ہمیں معرفت جناب زہرا ہو سکتی ہے؟ تو اس کائنات میں خداوند عالم نے بہت سی پاکیزہ بیویوں کا انتخاب کیا، بہت سی مقدس شہزادیوں کا انتخاب کیا، انہی میں سے ایک نام جناب مریم کا ہے۔ تو جناب مریم کی عظمتوں کا ادراک کر کے کچھ پتا چلتا ہے کہ زہرا کیا ہے۔ آقا کے چاہنے والے بس ذرا سی حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو جس مرحلے تک بات لانا چاہ رہا ہوں، جناب مریم کی عظمتوں کا ادراک کر کے چاہنے والوں کو کچھ پتا چلتا ہے کہ زہرا کیا ہیں، وہ بھی کچھ، بہت کچھ نہیں، کیونکہ عقل انسانی کچھ میں ہی گھبرا جاتی ہے، بہت کچھ کیا سمجھے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اب جناب مریم کے لیے قرآن نے حکایت کی ہے۔ آقا کے چاہنے والے احتجاج کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ضرور اس مضمون سے قریب ہوں گے، اور ممکن ہے کہ اہل نظر، اہل دل، مسافران رہے عشق زہرا سلام اللہ علیہا ہمیں لائق دعا قرار دیں، جو بات گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر ممکن ہوا تو شہزادی سلام اللہ علیہا کی مدح میں چند بند بھی آخر میں نظر کروں گا تاکہ ضیافت ایمانی ہو جائے آپ کی۔ تو آقا کے چاہنے والوں، تمام مقدس بیویوں میں ایک نام جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ہے، مریم بنت عمران۔ جناب مریم اس زمانے میں اس کائنات میں تشریف لائیں کہ جس زمانے میں یہودیت بام عروج پر تھی اور توریت کی اصل شکل بگڑ چکی تھی، لوگوں نے تحریف کر دی تھی، اور جو علماء تھے، قبلہ ادھر تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھ دیں بابا سے بلند، قبلہ ابھی ادھر تشریف لے،
ایک اور صلوات پڑھ دیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو اصل تصویر تھی وہ بگڑ چکی تھی، اور جو علماء یہود تھے ان کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے خواہشات نفسانی کی بنیاد پر شریعت میں مداخلت کرتے رہتے تھے، اور عبادت گاہوں میں نفس پرستی ہو رہی تھی، اور اتفاق یہ کہ جو بادشاہ وقت تھا وہ بھی یہودی تھا۔ تو ایسے عالم میں جو علماء یہود تھے ان میں اور جو بادشاہ وقت تھا اس میں، ان میں اتنا زبردست تال میل تھا کہ حکومت کی ہر خواہش کو یہ شریعت بنا دیتے تھے۔ ذرا غور فرمائیے گا، ایسے عالم میں پیغمبروں نے خبر دی تھی مسیحا آئے گا، تو انتظار مسیحا درد کے ماروں کو نجات کے لیے تھا، لیکن جو ہوس پرست تھے انہیں مسیحا کے آنے کا خوف تھا، ڈر تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ آئے گا ہمیں تباہ کر دے گا، وہ آئے گا ہمیں برباد کر دے گا، وہ آئے گا ہمارے خواہشات نفسانی پر ہمیں عمل نہیں کرنے دے گا، وہ آئے گا تو نظام الہی کو رائج کرے گا، وہ آئے گا تو مذہب حقہ کو رائج کرے گا، وہ آئے گا تو مظلوموں کی داد رسی کرے گا، وہ آئے گا تو ظالموں کو سزا دے گا، وہ آئے گا تو حق کا بول بالا کرے گا، وہ آئے گا تو کفر کو پسپا کرے گا، وہ آئے گا تو ایمان کو جلا دے گا، وہ آئے گا تو نفاق کا خاتمہ کرے گا۔ تو جو دشمنان حق تھے ان کے دلوں میں ڈر تھا مسیحا کے آنے کا، یعنی عیسیٰ کے آنے کا، اور جو مظلوم تھے انہیں انتظار تھا بالکل ویسے ہی جیسے آج آپ کو کسی کے آنے کا انتظار ہے، کسی کو آنے کا ڈر ہے۔ یار مسجد مسجد منبر منبر جماعت جماعت گالی گالی شہر شہر گالی گالی لگاؤ نعرہ حیدری، امام زمانہ بلندر سلوات۔ اللہم تو انتظار سب کو ہے، مظلوم کو بھی انتظار ہے، ظالم کو بھی انتظار ہے۔ مظلوم داد رسی کے لیے انتظار کر رہا ہے، ظالم ڈر میں ہے، خوف میں ہے، گھبرایا ہوا ہے، وہ آئے گا ہم تباہ ہو جائیں گے، وہ آئے گا ہم برباد ہو جائیں گے، وہ آئے گا ہم رسوا ہو جائیں گے، وہ آئے گا ہم پسپا ہو جائیں گے۔ تو یہ عجیب سا عالم تھا، جہاں چار لوگ کھڑے ہوتے تھے یہی گفتگو ہوتی تھی، مسیحا آنے والا ہے، مسیحا آنے والا ہے، مسیحا آنے والا ہے۔ ایسے میں وہ رات آ گئی کہ جس رات کا انتظار تھا، ساری دنیا انتظار مسیحا کر رہی ہے، مگر ہوا یوں آنے والا نہ تھا، آنے والی تھی۔ اللہ اکبر، عیسیٰ نہ آئے مریم آئی۔ اب جو مریم آئی تو جو مظلوم تھے وہ تو صبر کر کے خاموش رہے کہ نظام خدا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ مسیحا کب آئے گا، لیکن جو ظالم تھے انہوں نے شور مچانا شروع کیا، انہوں نے طوفان اٹھانا شروع کیا، طنز کرنا شروع کیا۔ تو جناب زکریا پر اللہ نے وحی کی کہ زکریا مریم کی ماں کو بتا دو کہ دنیا جس مسیحا کے آنے کا انتظار کر رہی ہے وہ مسیحا اسی بچی کے بطن سے آئے گا۔
اللہ اکبر۔ تو جب جناب زکریا نے جناب مریم کی والدہ کو یہ بات بتائی تو ان کے دل کو قرار آیا، اور پھر یہ ہوا کہ جناب مریم کو نظر خدا میں عبادت گاہ میں بھیج دیا جائے، لیکن دور ایسا تھا کہ عبادت گاہوں میں عورتوں کا جانا ممنوع تھا، اور اگر عورتیں جاتی بھی تھیں تو ایک حد معین کر دی جاتی تھی کہ یہاں تک خاتون آئے گی، اس سے آگے نہ بڑھے گی۔ ایسے عالم میں خدمتگار معبد بن کے جناب مریم کا جانا، آپ سوچئے کہ کتنا نازک مرحلہ ہے، لیکن مریم وہ بی بی ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ کے، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ تو جناب مریم کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے۔ تمہید سے گزر چکا ہوں، توجہ رکھیے گا، نتیجہ قریب ہے۔ جناب زکریا نے ایک حجرہ تعمیر کیا، اس میں جناب مریم کو رکھا، ایک کمسن بچی، ایک کمسن بی بی، ایک کمسن شہزادی، ماں سے دور، باپ پہلے دنیا سے جا چکا ہے، اور معبد میں جو ماحول ہے وہ سب مخالف ہے۔ جسے دیکھیے جناب مریم پر طنز کرتا ہے، ایسے عالم میں صبر کر کے منزل تک پہنچ جانا، یہ مریم جیسی صابرہ بی بی کا جگر تھا۔ تو جناب مریم اس حجرے میں ہیں، اور عالم یہ ہے ہر کوئی طنز کر رہا ہے، ہر کوئی مذاق اڑا رہا ہے، اور ستانے کے لیے ہوا یوں کہ معبد کے زیادہ تر کام جناب مریم کو سونپے گئے۔ ایک ننھی سی شہزادی، اتنے کام اسے سونپے گئے کہ ایک دن جو جناب زکریا آئے اور جناب مریم کی کلائیوں پر نظر پڑی تو جناب زکریا جگر تھام کے بیٹھ گئے۔ آواز دی، میری بیٹی یہ ظلم کس نے ڈھایا؟ آواز دی، بات یہ ہے کہ معبد کے زیادہ تر کام مجھ سے لیے جاتے ہیں۔ تو جناب زکریا نے گزارش کی اہل معبد سے، کاہنان معبد سے، کہ یہ بچی ہے، اس پر اتنی ذمہ داری نہ ڈالیں، اسے عبادت خدا میں مصروف رہنے دیں۔ چنانچہ اب جناب مریم کو ذرا سی راحت ملی۔ جناب مریم ہیں، یاد خدا ہے، جناب مریم ہیں، عشق خدا ہے، جناب مریم ہیں، ذکر الہ ہے، جناب مریم ہیں، عبادت الہ ہے، جناب مریم ہیں، اس سے مناجاتیں ہیں، جناب مریم ہیں، اس سے فریادیں ہیں، جناب مریم ہیں، اس سے دعائیں ہیں۔ ایک دن جناب زکریا معبد کی طرف چلے کہ مریم سے ملیں، تو مادر مریم نے کہا کہ اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے لیے، اپنی پارے جگر کے لیے کچھ روٹی پکا کے دے دیتی ہوں، اسے لے جا کے مریم کو دے دیجئے گا۔ تو جناب مریم کے لیے جناب زکریا ان کی ماں کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹی لے کے چلے آئے۔ اب جو پہنچے تو وہ حجرہ ایسا تھا جس میں زکریا کے علاوہ کوئی اور جا نہیں سکتا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جناب زکریا قریب پہنچے، دستک دی، داخل حجرہ ہوئے، کیا دیکھا؟ مصلی پہ مریم، مصلی پہ مریم، روشنی پھوٹ رہی ہے۔ ایسے عالم میں جو قریب گئے تو کیا دیکھا؟ مریم کے قریب خوان رکھا ہوا ہے، خوان رکھا ہوا ہے، پھل رکھے ہوئے ہیں، روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، انواع و اقسام کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ جناب زکریا نے یہ منظر دیکھا، دیکھ کے سوچنے لگے، معبود یہاں تو میرے سوا کوئی آتا نہیں، تو آخر یہ غذا کس نے بھجوائی؟ انتظار میں ہے کہ مریم عبادت سے فارغ ہوں تو کلام کریں۔ جیسے ہی جناب مریم فارغ ہوئی، سلام کیا، جناب زکریا نے جواب دیا، آواز دی، بیٹی میرے سوا تو کوئی آتا نہیں، یہ غذا کون لایا؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو جناب مریم نے کہا یہ غذا میرے لیے وہی بھیجتا ہے جو میری تنہائیوں کا مددگار ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. جو میری تنہائیوں کا مددگار ہے، یہ جو اسمار ہیں، جو ثمر ہیں، جو پھل ہیں، یہ بھی اسی نے بھیجے ہیں. یہ روٹیاں اسی نے بھیجی، یہ غذا اسی نے بھیجی. تو مریم کون ہے؟ چنی ہوئی بی بی، اللہ نے چنا. مریم کون ہے؟ مطہر بی بی، جسے اللہ نے پاک کیا. وہ بی بی، اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا کیا؟ دنیا والو تم نگاہیں پھیر لو تو پھیر لو، مگر میں مریم کے لیے غذا کا انتظام کروں گا. تو غذا آئی مریم کے لیے، کہاں سے آئی؟ کہ جنت سے آئی. کھانا آیا مریم کے لیے، کہاں سے آیا؟ کہ جنت سے آیا. تو عظمت مریم کی دلیل کیا ہے؟ تمام عالم اسلام کہتا ہے عظمت مریم کی دلیل یہ ہے کہ مریم کے لیے جنت سے کھانا آیا. سبحان اللہ. میری آقا زادی آپ کو جزا دے. تمام عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے. عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ مریم کی بلندی کی دلیل یہ ہے کہ مریم کے لیے جنت سے کھانا آیا. معلوم ہوا اگر کسی بی بی کے لیے جنت سے کھانا آ جائے تو اس بی بی کا صاحب عظمت ہونا ثابت ہے. تو یقین ہے کہ کھانا آیا کا بالکل یقین ہے. ایمان ہے کہ کھانا آیا کا بالکل ایمان ہے. ایقان ہے کہ کھانا آیا کا بالکل ایقان ہے. عظمت مریم کے قائل ہیں کا بالکل. بلندی مریم کے قائل ہیں کا بالکل. طہارت مریم کے قائل ہیں کا بالکل. کیوں؟ کہ اس لیے کہ مریم وہ بی بی ہے جس کے لیے جنت سے روٹی آئی. واہ 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 واہ. تو مریم ہے کون؟ کہ عمران کی بیٹی. واہ سبحان اللہ. تو ایک طرف عمران کی بیٹی، ایک طرف مصطفیٰ کی بیٹی. سبحان اللہ. میری آقا زادی آپ کو جزا دے. ایک طرف عمران کی بیٹی، ایک طرف محمد عربی کی بیٹی. عمران کی بیٹی کی عظمتوں کے قائل ہو، محمد عربی کی بیٹی کی عظمتوں کے قائل کیوں نہیں ہو؟ کہ اس لیے قائل ہیں عظمت مریم کے کہ ان کے لیے جنت سے روٹی آئی. اے دنیا والو ہوش کے ناخن خریدو. جس کے لیے جنت سے روٹی آئے اسے مریم کہتے ہیں. جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی جنت میں جائے. قبلہ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. سوا کے ساتھ دل مولا، علی مولا، نبی بولی فلک بولا، نبی بولے خدا بولا. علی مولا. لگے جب حیدری نعرہ، لگا مل کر نعرہ حیدری، حیدری. علی آل سعود پہ لانا، آل سعود پہ لانا. سلوات بآواز بلند. پوتے کی بارگاہ میں دادی کی مجلس ہے اور غلام آئے ہیں. مظلومہ بی بی کے حق کی بات ہے، لہذا بازوؤں کی مچھلیوں کو جگا کے بیٹھیے. تکلف نہ فرمائیے گا کہ انہی کے صدقے میں ہماری سانسیں ہیں، ہماری زندگی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کے لیے
جنت سے کھانا آئے وہ بیوی محترم ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی جنت میں جائے اس بیوی کی کیا عظمت ہوگی۔ میں عالم اسلام سے پوچھتا ہوں، کیا عہد مریم میں یا کائنات میں کوئی بیوی، کوئی خاتون، کسی باپ کی بیٹی مریم کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مریم کو اللہ نے چنا۔ تو جب کوئی مریم کے مقابل نہیں آ سکتا تو زہرا کے مقابل کون آئے گا؟ اللہ اکبر، زہرا کے مقابل کون آئے گا؟ جو کھانے کے لیے منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جو کھلانے کے لیے بھجوائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ کیا عظمت ہے میری آقا زادی کی، کیا عظمت۔ حکا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زہرا کے ہاتھ کی توجہ چاہ رہا ہوں، بی بی سلام اللہ علیہا کے غلاموں کی بارگاہ میں توجہ کی درخواست کر رہا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بنت رسول کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں آسمان پر جائیں، جنت میں جائیں؟ میاں یہ تو بنت رسول ہے، ان کی کنیز فضہ کے ہاتھ کی روٹی گئی؟ میری شہزادی جزا دیں، کیا سنتے ہیں آپ، کیا لطف اٹھاتے ہیں۔ ان کی کنیز فضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی گئی۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے گھر کے کام بٹے ہوئے ہیں، گھر کے کام بٹے ہوئے ہیں۔ ایک دن بی بی زہرا گھر کے کام انجام دیں گی، ایک دن بی بی فضہ گھر کے کام انجام دیں گی۔ چنانچہ جناب سلمان سے روایت ہے کہ ایک دن میں بیت الشرف میں گیا، اذن لے کے داخل ہوا، میں نے دیکھا نبی کی بیٹی چکی چلا رہی ہے۔ اب جو غور کیا تو میں نے دیکھا چکی کا قبضہ جو ہے وہ خون میں ڈوبا ہے۔ آقا کے چاہنے والے شاید سمجھ آئیے، قبلہ تشریف لائیے، ادھر آ جائیں آپ حضرات، آئیے ایک صلوات بولتے ہیں۔ تو کیا دیکھا کہ چکی کا قبضہ لہو میں ڈوبا ہے، خون میں ڈوبا ہے۔ تو جناب سلمان کہتے ہیں میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بی بی یہ آپ کے دستے مبارک کا خون ہے جو چکی کے قبضے پر بھرا ہوا ہے۔ بی بی کیا کنیزیں نہیں ہیں؟ فضہ سے کیوں نہ کہا، وہ آٹا پیس دیتی۔ تو سلمان کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی نے کہا سلمان گھر کے کام بٹے ہیں، ایک دن میرا ذمہ ہے، ایک دن فضہ کا ذمہ ہے۔ کل فضہ کا دن تھا، آج میرا دن ہے۔ اس طرح سے گھر کے کام تقسیم ہو گئے ہیں۔ تو جناب سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بی بی یہ گہوارے میں حسین لیٹے ہیں، یہ بھی رو رہے ہیں، شام ہو رہی ہے، آپ چکی چلا رہی ہیں، تو اس خادم کو اجازت دیجئے یا یہ حسین کو بہلا لے یا یہ چکی چلا دے۔ تو حسین کی ماں نے کہا کہ سلمان حسین مجھ سے زیادہ مانوس ہے، میں جیسے ہی گود میں لوں گی یہ خاموش ہو جائے گا، تم چکی چلا لو میں حسین کو بہلا لیتی ہوں۔ تو سلمان کہتے ہیں میں چکی پر بیٹھ گیا اور بی بی نے حسین کو اٹھا لیا۔ مسافر نینوا ماں کی گود میں آ کے خاموش ہو گیا۔ جناب سلمان چکی پیسنے لگے، فرماتے ہیں کہ کچھ دیر گزری تھی کہ کانوں میں آواز اذان آئی، تو میں نے چکی روکی،
بھاگتا ہوا مسجد کی طرف گیا، میں نے نماز مغربین ادا کی پیغمبر کے پیچھے، اور نماز سے فارغ ہوتے ہی اب میرا ارادہ تھا کہ میں دوڑ کے جاؤں تاکہ باقی کام پورا کر دوں کہ اتنے میں فاتح خیبر، مالک تسنیم و کوثر، ساقی میخانہ وحدت، کلیم ثنائے حکمت، گوہر درخشان بحر لافتہ، شمع فانوس حل عطا، سند یافتہ لافتہ، نیر تاباں برج انما، آئینہ دار جمال احمد مختار، صاحب ذوالفقار، فاتح خیبر علی مرتضیٰ سامنے تشریف لائے، وہ جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کی آنکھیں عین اللہ، جس کی زبان لسان اللہ، جس کے کان اذن اللہ، جس کا نفس نفس اللہ، جس کا پہلو جنب اللہ، وہ جو مظہر اوصاف خدا۔ سلمان کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ میری نگاہوں کے سامنے آئے، میں محو دیدار رخ علی مرتضیٰ ہوا کہ علی نے فرمایا سلمان تو میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے کہا آقا کیا حکم ہے؟ کہ سلمان ہمیشہ جب تم مجھے دیکھتے ہو تمہیں بہتے ہوئے آنسو رک جاتے ہیں، تمہارا چہرہ خوش ہو جاتا ہے، آج تم روئے جا رہے ہو، بات کیا ہے؟ جناب سلمان فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ چھپا لوں مگر ضبط نہ ہو سکا، میں نے کہا یا علی مرتضیٰ کیا عرض کروں، بنت رسول کو اس حال میں دیکھ کے آیا ہوں، ان کے ہاتھ زخمی ہیں، ان کے ہاتھ زخمی ہیں۔ سلمان کہتے ہیں کہ جیسے ہی علی مرتضیٰ نے اتنا سنا تو علی مرتضیٰ غمزدہ ہوئے، اور کہ سلمان رکو میں آیا اور یہ کہہ کہ بیت الشرف کی طرف فاتح خیبر تیز قدموں سے بڑھے۔ سلمان کہتے ہیں میں کھڑا ہوا انتظار ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں کیا ہے میری آقا زادی، دلوں کے دروازے کھولیں، کیا ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ سلمان کہتے ہیں تھوڑی دیر میں نے دیکھا علی مرتضیٰ مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، میں آگے بڑھا، میں نے کہا آقا آپ مسکرا کیوں رہے؟ کہ سلمان نہ پوچھو، میں جو بیت الشرف میں پہنچا تو میں نے عجب منظر دیکھا، فاطمہ ان کے سینے پہ حسین، یہ دونوں آرام فرما رہے ہیں، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، یہ آرام فرما رہے ہیں، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ یہ آواز پیغمبر کے کانوں میں پہنچی، پیغمبر آگے بڑھے کہ یا علی مبارک ہو، خدا نے کچھ ملائکہ کو زمین پر نازل کر رکھا ہے تاکہ موقع ملتے ہی خدمت زہرا کا شرف پائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے جس کے خدام ملائکہ ہوں اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی؟ تو میں نے یہ واقعہ اس لیے پڑھا کہ گھر کے کام بٹے ہوئے ہیں، ایک دن فضہ، ایک دن جناب زہرا کے سلام و آقا زادی پر، روٹیاں ایک دن نہیں گئیں 3 دن گئیں۔ اگر سارا مجمع بولتا تو میرا دل بھی بڑھ جاتا، روٹیاں ایک دن نہیں گئیں 3 دن گئی، تو جب کام بٹے ہیں تو 3 دنوں میں کم سے کم 1 دن تو ماننا پڑے گا فضہ کے ہاتھ کی روٹی گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ صدری، یا نعرہ خیبری، یا رب آواز بلند، ماشاءاللہ شہزادی کے عشق میں
ان کی مظلومی کے نام پر اتنا بڑا مجمع یہاں آ گیا اور مومنین آ ہی رہے ہیں، تو اسی وجہ سے تمہید سے گزر رہا تھا تاکہ نفس مضمون نظر کرنے میں مجھے آپ کی مدد مل جائے کہ آقا توفیق دیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ہیں مریم اور یہ ہیں زہرا۔ مریم وہ ہیں جن کے لیے روٹی آئے، زہرا وہ ہیں جن کے ہاتھ کی روٹی جائے۔ یاد رہے مریم مریم ہیں، زہرا زہرا ہیں۔ ہر دور میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مریم کیا ہیں، زہرا کیا ہیں۔ بی بی کی عظمت کو سمجھنا ہو کم سے کم مریم سے سمجھیے، باقی ایسی کوئی خاتون نہیں ہے جو بتا سکے کہ عظمت زہرا کیا ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حضرت غیبت میں جا چکے ہیں۔ جو بادشاہ وقت ہے اس کے لیے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ذرا علم دوست تھا، حالانکہ باب علم سے دشمنی رکھ کے کوئی علم دوست کہاں ہو سکتا ہے؟ تو وہ اپنے دربار میں علماء کو خاص جگہ دیتا تھا، جو علماء کہلاتے تو تھے لیکن بباطن مخالف آل محمد تھے، تو ان کو وہ خاص جگہ دیتا تھا دربار میں، اور مختلف موضوعات پر علمی بحثیں ہوتی تھیں تو وہ خود بھی شریک ہو کے لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ان علماء سے کہا، توجہ چاہ رہا ہوں، ان سے کہا کہ بھائی تم لوگ ہمیں یہ قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ کہ مریم بنت عمران میں اور فاطمہ بنت محمد میں نسبت کیا ہے، افضل کون مفضول کون؟ ایک طرف مریم ایک طرف زہرا، کہ تم ہمیں قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ کہ ان میں افضل کون مفضول کون۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جس کی تلاش میں تو یہ رہتے ہی تھے کہ کوئی موقع ملے اور شہزادی کی عظمت کو گھٹائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ یہ وہ موضوع ہے جس پر ایک دم سے ہم نہیں بول سکتے، ہمیں وقت چاہیے تاکہ تیاری کریں اور پھر ثابت کریں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کل دربار پھر لگے گا، کل آ کے بتانا کہ مریم افضل ہیں یا بنت رسول افضل ہیں۔ یہ خبر شہر میں عام ہو گئی، اب دربار خاص نہ رہا، دربار عام ہو گیا۔ عوام الناس بھی اکٹھا ہوئے، سب کے سب آن کے پہنچ گئے، انتظار ہے کہ آج ثابت ہوگا کہ مریم افضل ہیں یا زہرا بی بی افضل ہیں۔ دربار بھرا ہوا ہے، سناٹا ہوا۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی اب بتاؤ، اب ثابت کرو کہ بنت عمران افضل ہیں یا بنت محمد افضل ہیں۔ تو جن سے سوال کیا تھا ان علماء نے کہا کہ بادشاہ ہم نے بہت غور کیا، ہم نے بہت فکر کی، ہم نے بہت ہی دقت نظر سے کام لیا، تو ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ مریم افضل ہیں۔ بادشاہ نے کہا دلیل رکھتے ہو؟ کہاں قرآن سے 2 دلیلیں رکھتا ہوں کہ مریم افضل ہیں، کہ دلیل پیش کی جائے۔ تو یہی آیت اس نے پڑھی، ان اللہ اصطفاک وطہرک علی نساء العالمین۔ کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ مریم کے لیے قرآن میں لفظ آیا ہے طہرک، اللہ نے تمہیں پاک کیا، اور نبی کی بیٹی کے لیے ایسا کوئی لفظ نہیں آیا۔ تو طہارت مریم کے لیے قرآن میں لفظ آیا اور طہارت زہرا کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا دوسری دلیل، کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں مریم کے نام کا ایک سورہ ہے، سورہ مریم، اور زہرا کے نام کا کوئی سورہ نہیں ہے، لہٰذا ان 2 دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے مریم افضل۔
معاذ اللہ زہرا مفضول، دربار بھرا ہوا ہے، سناٹا، موت کی خاموشی۔ آج تاریخ بنے گی جو بحث ہو رہی ہے کہ اسی گہرے سناٹے کو توڑتا ہوا علی کے دسترخوان کا نمک چکھنے والا ایک نمک حلال اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اگر سارا مجمع بولتا تو میرا دل بھی بڑا ہو جاتا۔ نعرہ حیدری! یا علی! یا علی! امام زمان ویری شیئر کے لیے بلند تر قبلہ آپ حضرات کی تشریف آوری ہمارے لیے حوصلہ بڑھانے کا سبب ہے۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے آپ حضرات سے دعاؤں کی خواستگاری ہے۔ ایسے عالم میں گہرے سناٹے اور خاموشی کو توڑتا ہوا، چیرتا ہوا، علی مرتضیٰ کا ایک عاشق کھڑا ہوا، دربار پر آیا، حاکم پر آیا، لوگ پر آئے۔ ایسے عالم میں عشق علی کو اپنا ساتھی بنا کے وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور بڑے ہی دلیرانہ لہجے میں، شعراء متوجہ ہوں، بڑے ہی دلیرانہ لہجے میں کہا، او حاکم، یہ تیرے دسترخوان پر ٹکڑے توڑنے والے علماء اتنے بدعقیدہ ہو گئے۔ ہائے 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 کہ یہ مریم، یہ عمران کی بیٹی کو محمد کی بیٹی سے افضل بتا رہے ہیں۔ ایک دم سے آپ ذرا تصور کریں منظر کیا ہوگا کہ ایک طرف ایک چیز یہ ثابت کر چکے ہیں اپنے ذام ناقص میں، اور ایسے عالم میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تنہا، وہ بھی دور کیا ہے، خطرناک دور، اور وہ کہہ رہا ہے تیرے دسترخوان کے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ اتنے بدعقیدہ ہو گئے ہیں کہ یہ عمران کی بیٹی مریم کو محمد کی بیٹی فاطمہ سے افضل جانتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ آواز بلند کی تو ہونا یہ چاہیے کہ فوراً تلوار چلے، سر قلم ہو جائے، مگر نظام پروردگار ہے، علی کے لیے، زہرا کے لیے کوئی بول کے تو دیکھے۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ یہ اکیلا نہیں چھوڑتے اپنے چاہنے والوں کو۔ اس نے آواز سنی، اٹھ کے کھڑا ہوا بادشاہ، تلوار کھینچی، شمشیر برہنہ بھرے دربار کو دکھائی اور اسے بھی دکھائی کہ یہ تلوار دیکھ رہا ہے؟ کہاں؟ کہ میرے دربار میں کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے تسلیم نہیں ہوتا، تجھے موقع دیا جاتا ہے اپنی بات ثابت کرنے کا، یہ تلوار رکھی ہے، اگر تو ثابت نہ کر سکا تو اسی دربار میں اپنے ہاتھوں سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ جب اس نے سر قلم کرنے کا اعلان کر دیا تو علی کا دیوانہ دلیرانہ آگے بڑھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔
پیچھے نہیں ہٹا، آگے بڑھا۔ میں کہوں گا تجھے کیا ہوا ہے، وہ تلوار نہیں ہے، موت رکھی ہے، موت کا۔ آگے بڑھ کے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، علی کی محبت وہ ہے جو موت کو زندگی بنا دے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہا او بادشاہ تجھے دلیل چاہیے کہ بنت رسول افضل ہیں؟ کہاں؟ کہا بھی یہ کیا کہہ رہے تھے؟ مریم کے لیے آیا طہارہ کے، مریم کے لیے آیا طہارہ کے، اس لیے مریم افضل ہیں۔ تو ان سے کہہ کہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، مریم کے لیے ایک بار آیا طہارہ کے، زہرا کے لیے 2 بار آیا یطہرکم تطہیرا۔ اللہ حیدر، علی، چمن چمن کلی کلی، کئی خفی کئی جاری، شہر شہر گلی گلی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صفدری، یا علی، نعرہ خیبری، برائے خوشندی مادر حسنین، بلند سے بلند تر صلوات۔ کہ مریم کے لیے ایک بار آیا طہارہ کے، زہرا کے لیے 2 بار آیا جو طہرکم تطہیرا۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ ہاں آیا تو ہے۔ کہ ان کی دوسری دلیل، مریم کے لیے ایک سورہ مریم، میری شہزادی مریم سے افضل ہے۔ دلیل یہ ہے مریم کے لیے ایک سورہ ہے قرآن میں، زہرا کے لیے 2 سورے ہیں، سورہ دہر بھی ہے، سورہ کوثر بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سورہ دہر بھی ہے، سورہ کوثر بھی ہے۔ بادشاہ تسلی ہو گئی؟ نہ ہوئی ہو تو اور دلیل دوں۔ ہاں تسلی نہ ہوئی ہو تو اور دلیل دوں۔ اس نے کہا دلیل دو۔ کہ مریم وہ ہیں جب اپنی ذاتی زندگی میں جاتی ہیں، پرائیویٹ لائف، کہ جہاں رشتے بھی نہیں آ سکتے، ماں بھی نہیں آ سکتی، تنہائی کی زندگی میں جب مریم جیسی مقدس بیوی اپنی تنہائی کی زندگی میں جاتی ہیں تو وہاں پر جبریل آتے ہیں۔ واہ 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 واہ، پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ کیوں آیا ہے، تو کون ہے؟ کہ میں خدا کی جانب سے بھیجا ہوا فرستادہ ہوں، میں جبریل ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو اولاد کی بشارت دوں۔ تو جناب مریم نے کیا جواب دیا یہ بھی آپ کے ذہن عالی میں ہے۔ چاہنے والا برت دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دل رانا شجاعانہ غازیانہ لہجے میں کہہ رہا ہے مریم وہ ہیں جن کی تنہائی والی زندگی میں آنے والا آ جاتا ہے، پوچھتا نہیں ہے، آنے والا آ جاتا ہے۔ مگر زہرا وہ ہے جو چادر کے نیچے اکیلی نہیں، بابا بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیٹے بھی ہیں۔ یہی آنے والا جب آتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اجازت ہے کہ میں آؤں۔ ہائے ہائے ہائے، یار تعمیر کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد لبیک یا نبی، لبیک یا علی، لبیک یا فاطمہ،
اور اب جو دلیل دی ہے چاہنے والوں کے چہرے گلاب نہ ہو جائیں تو پھر محبت جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کا فیض کیا ہے؟ کہ پہلی دلیل ان کے لیے ایک بار آیا طاہرہ کے، ان کے لیے 2 دفعہ آیا جو طاہرکم تطہیرا۔ دوسری دلیل مریم کے لیے 1 سورہ، نبی کی بیٹی کے لیے 2 سورے، سورہ دہر، سورہ کوثر۔ تیسری دلیل کہ وہاں فرشتہ جانے کے لیے پوچھتا نہیں جبکہ مریم اکیلی ہیں، یہاں نبی کی بیٹی تنہا نہیں پورے خانوادے کے ساتھ ہے، مگر اس کی مجال نہیں ہے بغیر اجازت کے چادر کے نیچے آ جائے۔ آواز دی بادشاہ اگر مطمئن ہو گیا ہو تو ٹھیک، نہیں تو اور دلیل دوں۔ لہجہ وہی ہے، علی والے زمانہ کوئی ہو کمزور نہیں پڑتے، بدن کمزور ہوتا ہے لہجہ کمزور نہیں ہوتا۔ آئے 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 حیدر حاکم نے آواز دی، میاں نے ایک کام میں پوچھنا کیا، دلیل قائم کرو۔ زہرہ مریم سے کیسے افضل؟ دعائیں چاہتا ہوں دست ادب جوڑ کے، پہلا ہی جملہ کہوں گا آقا کے چاہنے والے نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ علی والا کہتا ہے سن، جاننا چاہتا ہے زہرہ کیسے افضل، مریم کیسے مفضول، کہاں جاننا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا مریم وہ ہے جس کا ایک بیٹا معصوم۔ مریم وہ ہے جس کا ایک بیٹا معصوم، زہرہ وہ ہے جس کے 11 بیٹے معصوم۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کب بھی اگر تجھے سکون نہ ملا ہو تو دلیل دوں، کہاں 2 دلیل کا یاد رکھنا، مری توجہ چاہ رہا ہوں، عجیب دلیل دے رہا، چاہنے والا کہہ رہا یاد رکھنا مریم وہ ہے جس کے بیٹے کو شہادت نہیں ملی۔ غور ہی نہیں کیا آقا کے چاہنے والوں نے۔ واہ واہ میری آقا زادی جزا دے۔ مریم وہ ہے جس کے بیٹے کو شہادت نہیں ملی، مگر زہرہ وہ ہے جس کا حسن بھی شہید، جس کا حسین بھی شہید، جس کا زین العابدین بھی شہید۔ شہادت ان کے گھر کی میراث ہو گئی۔ چاہنے والا دلیلیں دے رہا ہے، بھراوت دربار سن رہا ہے، یہ سارے علماء جو ابھی خلاف زہرہ بول رہے تھے یہ سب کے سب انگشت بدندہ ہیں۔ عالم یہ ہے کہ پلکوں کے غلافوں میں آنکھیں، آنکھوں میں پتلیوں میں بینائی ایسے ٹھہری ہوئی ہے جیسے موت کا فرشتہ سر پر سوار ہو۔ عجیب منظر ہے، پلک کو جھپکنے کی اجازت نہیں۔ ایک چاہنے والا بھرے دربار میں بول رہا ہے کہ تسلی نہ ہوئی ہو تو چھوڑ دے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ خود ثابت ہو جائے گا۔ مریم افضل ہیں یا زہرہ افضل ہیں، اس نے کہا وہ وقت کون سا ہے کہ یاد رکھنا اللہ نے مریم کے بیٹے کو 4تھے آسمان پر رکھا ہے۔
زہرا کے بیٹے کو غیبت میں رکھا ہے، جب وہ غیبت سے آئے گا تو وہ آسمان سے اتریں گے، اس وقت خود دیکھ لینا نماز پڑھتا کون ہے، نماز پڑھاتا اس وقت خود دیکھ لینا نماز پڑھتا کون ہے اور نماز پڑھاتا کون ہے۔ جب مریم جیسی بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی عظمتوں کے پیش نظر ایک دیا کی حیثیت رکھتی ہے، تو پھر کائنات میں ایسی کون سی عورت ہو سکتی ہے جو شہزادی کے مقابلے میں آئے۔ مریم بے شک عظیم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر نبی تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے، رسول تو نہیں ہے۔ زہرا وہ بیوی ہے، کیا کہوں وقت ہو تو عرض کروں، زہرا وہ بیوی ہے جو رسولوں سے افضل ہے۔ حسین کی ماں رسولوں سے افضل ہے، نبیوں سے افضل ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، آدم نبی ہیں، آدم مفضول، زہرا افضل۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا کہ آدم جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ان سے سرفراز ہو، پہنو اوڑھو کھاؤ پیو گھومو ٹہلو، لیکن جب نکلنے لگے تو یہ نہیں ہوا کہ دو چار سیب بھی لیتے جاؤ، دو چار جوڑے کپڑے لیتے جاؤ، دو چار من اناج لیتے جاؤ۔ حد یہ ہے کہ جو پہنے ہوئے تھے اسے بھی اتروا لیا کہ یہ لباس اتارو۔ درختوں کے پتوں سے جسم کو ڈھکا ہے آدم نے، قرآن کہتا ہے، مگر اللہ نے جنت کا لباس لانے نہیں دیا۔ نبی ہے آدم، مگر جنت سے نکلے تو اللہ نے کہا جب تک تھے پہنا، دنیا میں جا رہے ہو لے نہیں جا سکتے ہو، یہیں رکھ کے جاؤ۔ یہ ہے آدم، مگر وہ ہے زہرا کہ اگر بچے کہہ دیں اماں کل ہم کیا پہنیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور زہرا کہہ دیں کہ کپڑے درزی کے ہاں گئے ہیں تو جنت سے کپڑے آ جائیں گے۔ سوال یہ آدم نبی ہیں، نبی کو لانے کیوں نہیں دیا؟ زہرا کے کہنے پہ جنت سے بھجوایا کیوں گیا؟ کا بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ساکن ہو جائیے۔ ساکن کیا ہے؟ مجھے حیدرآباد آپ نے بلایا، میں آیا، مجلس پڑھی آپ نے، جیسے میں آصف بھائی کے گھر پہ قیام ہے تو آیا مجلس پڑھی۔ اب سویرے جب جانے لگوں تو میں ٹرک بلاؤں، لاریاں بلاؤں اور میں کہوں نیچے سے اوپر تک جتنا سامان ہے سب لوڈ کر کے لکھنؤ لے چلو، تو آصف بھائی کہیں گے کہ جناب آپ کو ہم نے اپنے گھر میں ٹھہرایا، اب آپ ایسا نہ کیجئے، یہ چیزیں یہیں رہنے دیجئے۔ ارے بھائی آپ نے ہمیں بلایا تھا، ہم یہاں پہ تھے، آپ نے انتظامات کیے، اب ہم جا رہے ہیں لے جانے دیجئے۔ کہا نہیں، خالی ہاتھ ہم چلے گئے۔ آصف بھائی نے ایک خوبصورت محل خریدا، اللہ نے توفیق دی، اس گھر سے اچھا گھر خریدا۔ جب یہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کوئی چیز اس گھر میں رہ نہ جائے، ایک ایک چیز ساتھ لے چلو۔ ایک ایک چیز ساتھ لے چلو۔ تو بھائی مجھے تو آپ ایک چمچہ نہیں لے جانے دے رہے ہیں اور خود جا رہے ہیں تو پورا گھر لیے جا رہے ہیں۔ ان کا آپ سمجھے نہیں، آپ ہیں اس گھر میں ساکن، میں ہوں اس گھر کا مالک۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ معلومات ساکن جب تک رہے استعمال کرے،
جانے لگے تو ساتھ لے نہیں جا سکتا، مگر مالک کو حق ہے جہاں چاہے منگوائے۔ آدم ہے ساکن جنت، زہرا ہے مالک جنت۔ یا علی یا علی سمیٹ دی بات، یا علی اللہم صلی علی۔ نوح سے کیسے افضل میری بیوی، میری شہزادی، میری آقا زادی، کونین کی ملکہ؟ نوح سے کیسے افضل؟ نوح تمام انبیاء میں وہ نبی ہیں جنہوں نے تقریباً 950 برس تبلیغ دین میں اپنی زندگی بسر کی۔ تھکے تو نہیں آپ؟ یا علی یا علی اللہم صلی علی۔ 950 برس اپنی زندگی، تو جو تبلیغ کرنے جاتے تھے جناب نوح تو اتنی سخت زندگی تھی تبلیغ کی، کانٹوں پر چلنا، تانے سننا، دشمنیاں برداشت کرنا، اور یہ تو یہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے رہتے تھے۔ اور جب جناب نوح پہنچتے تھے، میں پہلی بار وہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، ان کا احسان اور ان کا لطف و کرم کہ انہوں نے میری زبان کی جھولی میں اپنی فضیلت کا یہ گوشہ ڈال دیا جو قدردانوں کے درمیان نظر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کا معیار تو بہت بلند ہے، میں اپنی حیثیت کے مطابق ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو اتنے پتھر برسائے جاتے تھے کہ جناب نوح فقط زخمی نہیں ہوتے تھے بلکہ پتھروں میں چھپ جاتے تھے۔ تو لوگ جناب نوح کو مردہ جان کے چلے جاتے تھے۔ پھر ایسے عالم میں جناب جبرائیل نازل ہوتے تھے اور آن کے پہلے اپنے پروں سے وہ پتھر ہٹاتے تھے اور پھر اپنے پروں کو جسم نبوت سے مس کرتے تھے۔ واہ میرے آقا اچھا رکھیں آپ کو، جسم نبوت سے مس کرتے تھے، اپنے پروں سے ہوا دیتے تھے، تو چند ہی لمحوں میں جناب نوح پھر صحت مند ہو جایا کرتے تھے اور پھر مشغول تبلیغ ہو جاتے تھے، اور پھر مشغول تبلیغ ہو جاتے تھے۔ تو نوح پتھر اتنے کھاتے تھے کہ زخمی ہوتے تھے، پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ پھر نوح کو اچھا کون کرتا تھا؟ اپنے پروں سے فرشتہ، ہائے 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 فرشتہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ میری آقا زادی آپ کو جزا دیں۔ نوح کو اچھا کون کرتا تھا؟ فرشتہ اچھا کرتا تھا۔ نوح ہے آدم ثانی، یعنی عالم بشریت پر فرشتے کا قرض تھا، عالم بشریت پر فرشتے کا قرض تھا۔ اگر میں نہ ہوتا تو نوح اچھے نہ ہوتے۔ اس سے پہلے کہ عالم ملکوت میں فرشتے جھوم جھوم کے فخر کرتے کہ میں نے بشریت پر احسان کیا، اپنے پروں سے حسین کی غیرت کو گوارا نہ ہوا۔ آئے آئے حسین کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ میں یہ قرضہ چکا کے رہوں گا، لاؤ فطر اس کو میرے گہوارے کے بعد۔
نوح وہ ہیں کہ جو صحت کے لیے فرشتوں کے پروں کے محتاج ہیں، لیکن زہرا کون ہے؟ جو فخر نوح ہے، جب وہ ذوف محسوس کرتا ہے تو زہرا کی رضا انہیں صحت دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ سے کیسے افضل، ایک موضوع ہے مستقل، موسیٰ سے کیسے افضل۔ میں تو ایک ہلکی ہلکی جھلکیاں دے رہا ہوں تاکہ 5 منٹ میں بات سمٹ جائے۔ موسیٰ سے کیا ہے میری آقا زادی، کیا ہے میری شہزادی، کیا کون ہے بنت پیغمبر، موسیٰ سے کیسے افضل۔ موسیٰ کو خدا نے عطا کیا تھا ید بیضا، چھوٹے بچوں کے لیے ید بیضا کیا ہے؟ ہاتھ سے روشنی ظاہر ہوتی تھی، انگارہ اٹھانے میں جو جل گیا تھا ہاتھ تو اللہ نے اسے معجزہ بنا دیا تھا۔ تو جناب موسیٰ جیب میں ہاتھ ڈالے رہتے تھے، اور جب شدید اندھیرا ہوتا تھا تو جناب موسیٰ وہ ہاتھ نکالتے تھے، تو جیسے ہی وہ مٹھی کھولتے تھے تو اس میں سے روشنی ظاہر ہوتی تھی، اور اندھیری رات میں بھی لوگ رستہ دیکھ لیتے تھے۔ تو اللہ نے روشن ہاتھ دیا تھا، ید بیضا، یہ ہے معجزہ جناب موسیٰ۔ لیکن اس معجزے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جناب موسیٰ یہاں ہیں تو روشنی یہیں ہے، باہر نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ اگر یہاں ہیں تو روشنی یہیں ہے، اس پار نہیں ہے، یہ ہے موسیٰ۔ مگر زہرا کون ہے؟ اپنے پرائے سب لکھتے ہیں کہ جب زہرا رات کی تنہائی میں سجدے میں سر کو رکھتی تھی تو اتنا نور اٹھتا تھا کہ پورا مدینہ اجالوں میں نہا جاتا تھا۔ اللہ اللہ اکبر، پورا مدینہ۔ آخری بات محمد وآل محمد کا آواز بلند صلوات۔ آپ نے میری حیثیت سے بڑھ کے مجھ سے محبت فرمائی اور مجھے نوازا، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں کہ آقا ہم سب کو اپنے دروازے سے منسوب رکھیں اور منسلک رکھیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، عیسیٰ سے کیسے افضل میری شہزادی، نبیوں کی بات کرو، زہرا کی بات ہے، کوئی معمولی بات ہے، عیسیٰ سے کیسے افضل؟ عیسیٰ سے اس طرح افضل ہیں کہ عیسیٰ مسیحا ہیں۔ کیسے مسیحا؟ کیسے مسیحا کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ واہ رے، نام حیدر سے آباد ہونے والے شہر حیدر آباد، آقا آپ کو اچھا رکھے۔ تو عیسیٰ کون؟ جو مردوں کو زندہ کر دیں۔ یہ ہے عیسیٰ کا معجزہ، مردہ آیا، عیسیٰ نے زندہ کر دیا۔ تو عیسیٰ کا معجزہ ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ اب اس مجمع میں ایسا کون ہے جس کے گھر بی بی سیدہ کی کہانی نہ سنی گئی ہو؟ یہودی کے گھر جانا، شادی میں یہودی کے گھر جانا، آپ کے وفور نور سے تمام عورتوں کا بے ہوش ہو جانا، دلہن کا مردہ ہو جانا، یہ منظر دیکھ کے شہزادی کا خدا سے فریاد کرنا کہ معبود اگر یہ بے ہوش عورتیں ہوش میں نہ آئیں اور یہ مردہ دلہن زندہ نہ ہوئی تو لوگ یہی کہیں گے کہ معاذ اللہ فاطمہ کا آنا راس نہ آیا۔ تو پروردگارا تجھے میرے حق کا واسطہ بے ہوش عورتوں کو ہوش عطا کر دے، مردہ دلہن کو زندہ کر دے،
دعا تمام نہ ہوئی تھی، بے ہوش عورتیں ہوش میں آئیں، مردہ دلہن زندہ ہوئی، مولا حسین کا واسطہ تو مردے کو زندہ کرتے تھے عیسیٰ بھی، مردے کو زندہ کیا فاطمہ نے بھی، مگر عیسیٰ کے زندہ کرنے میں اور فاطمہ کے زندہ کرنے میں ایک فرق ہے۔ اگر مردہ کافر رہتا تھا تو عیسیٰ زندہ کرتے تھے، کافر ہی رہتا تھا۔ آئے 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 جسے عیسیٰ نے زندہ کیا اگر وہ کافر مرا تھا تو کافر ہی زندہ ہوا، لیکن جسے زہرا نے زندہ کیا مری تھی تو یہودی تھی، زندہ ہوئی تو کلمہ پڑھتی ہے۔ تمام ہو گئی بات، بات تمام ہو گئی آقا کے چاہنے والوں۔ یہ ہے میری آقا زادی۔ سوچا تھا کہ بی بی کی منقبت میں کچھ پڑھوں گا، لیکن پھر کبھی میرے مولا آپ کے اس عمل کو قبول فرمائیں۔ یہ عشق مظلومہ کیا ہے؟ یہ محبت مظلومہ کیا ہے؟ رات کے اس پہر اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کے آ کے خاک پہ بیٹھ گئے۔ کیوں بستر پر نہ لیٹے؟ کاگر مجلس زہرا میں نہ آتے تو رات بھر بستر کانٹے کی طرح چبھتا۔ آج کی شب تو ہم پہ مصیبتوں کی شب ہے۔ اے بی بی مجلس زیر آسماں ہو رہی ہے، مگر ہم رات بھر زیر آسمان نہ رہیں گے، ابھی کچھ ہی دیر میں سائے میں چلے جائیں گے۔ اے بی بی اپنا درد تو بتاؤ، کیسے بغیر سائے کے رہتی ہو بی بی؟ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا۔ اے دنیا والو، اس قوم کے درد کو پہچانو، ہمیں اور نہ رلاؤ، ہمارا ساتھ دو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اس مسئلے میں جو بھی ساتھ دے گا اسے نبی فراموش نہ کریں گے کہ ان کی اکلوتی بیٹی کے حق کی بات ہے۔ ہم اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ قبر زہرا بنانے کی اجازت دی جائے، نبی کی قبر تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ اکلوتی بیٹی، غمزدہ بیٹی، کائنات کی ہر بیٹی کو حق ہے کہ خوش ہو کے جیے۔ شاید میں نے جملہ کہہ دیا، کائنات کی ہر بیٹی کو حق ہے کہ خوش رہ کے جیے، تو پھر یہ حق نبی کی بیٹی کو کیوں نہ ملا؟ ارے بچپنے سے روتی رہی، اتنا روئی کہ 18 برس کے سن میں بوڑھی ہو گئی۔ آج تک زہرا روئی رہی ہے، کبھی ماں کے غم میں روئی، کبھی بابا کے غم میں روئی،
کبھی شوہر کے غم میں روئی، کبھی بڑے بیٹے کے غم میں روئی، ارے کبھی نینوا کے مقتل میں کند خنجر سے ذبح ہونے والے کے غم میں روئی۔ آپ کا گریہ تو مشہور ہے، تڑپ کے روئیے گا۔ خدا ان افراد کو سلامت رکھے جو اس مظلومہ بی بی کے لیے آواز احتجاج بلند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مظلومہ بی بی، سلام ہو میری شہزادی، سلام و آقازادی، سلام و فاطمہ زہرا، سلام اللہ علیہ۔ بیوی کے درد کا ایک پہلو عرض کرتا ہوں، اگر محسوس کر سکے بہت روئیں گے، بہت گریہ کریں گے۔ روایت کہتی ہے کہ بیوی کبھی کبھی بیت الشرف سے نکلتی تھی اور جناب حمزہ کی قبر پر جاتی تھی، اور قبر پر جا کے خاک پر بیٹھ جاتی تھی۔ جس کی دہلیز کی خاک پر ستارہ اترے وہ بیوی جا کے خاک پر بیٹھ جاتی تھی اور سلام کر کے کہتی تھی، اے میرے بابا کے چچا، تمہیں گوارا نہ تھا کہ میرے بابا کو کوئی دکھ پہنچے، میں اسی کی بیٹی ہوں، دیکھو مجھے مدینے والے کیسے رلا رہے ہیں، ارے میری مدد کو آؤ۔ یہ وہ دردناک پہلو ہے، اگر چاہنے والے محسوس کر لے روتے رہیں گے۔ مشکل کشا کی زوجہ، ارے کتنا ستایا ظالموں نے کہ قبر حمزہ پر فریاد کر رہی ہے، اکلاتی بیٹی، کیا یہی حق تھا اس کی پسلیاں توڑی جائیں؟ کیا یہی حق تھا اس کے محسن کو مارا جائے؟ کیا یہی حق تھا اس کا گھر جلایا جائے؟ اللہ اکبر۔ خوب روئے، آوازیں بلند ہوئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ حسین علیہ السلام کے دو چھوٹے چھوٹے منظر ہیں جو پیش کر کے مجلس کو تمام کروں گا۔ اگر پڑھ سکا تو شاید ہی کوئی ایسی آنکھ ہو جو شرمندہ رومال زہرا رہ جائے۔ انجمن ہائے ماتمی منتظر ہیں سینہ زنی کے لیے، یا زہرا یا حسین کی صدائیں ابھی بلند ہوں گی، تو مجلس میں تمام کر رہا ہوں 4 سے 5 منٹ کے اندر۔ منظر یہ ہے، کیا مظلومی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کے، نوجوانوں غیرت داروں، آپ سے مخاطب ہوں، سب مولا کے چاہنے والے ہیں۔ فرش اعظم جنت ہے، جنت، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جنت میں خواہشات یا الجھنیں نہیں ہوتی ہیں۔ فرش اعظم پر آپ جتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں خیال دنیا ذہن میں نہیں آتا، بس صرف ایک ہی بات دماغ میں رہتی ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی ہم سے راضی ہو جائے، وہ آقا زادی ہم سے راضی ہو جائے، بس صرف یہی بات ذہن میں رہتی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھتا ہوں، ایک ایسی خاتون، ایک ایسی بیوی جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو، جس سے آپ کا کوئی ناتا نہ ہو، کیا آپ گوارا کریں گے کہ کسی بیوی کو اس بھرے مجمع میں بلائیں؟ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ آئے وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے دربار میں نبی کی بیٹی کو
ہم سے دنیا کہتی ہے اب روتے کیوں ہیں؟ ارے کبھی ہمارے دل کا درد سمجھو. نبی کی بیٹی بڑے دربار میں آئی. سب جانتے ہیں خدا نے ہمیں بھی بیٹیاں دی ہیں, آپ کو بھی بیٹیاں دی ہیں خدا نے. ہر گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں سب ہوتی ہیں. دیکھیے جب کوئی خاتون امید سے ہو اور ولادت کے دن قریب ہو تو بڑی احتیاط برتی جاتی ہے. کیا کہوں کیسے کہوں, حد ادب ہے, جگر پھٹ رہا ہے. بڑی احتیاط برتی جاتی ہے اٹھنے میں بیٹھنے میں. دیکھو زیادہ دیر چلو نہیں, زیادہ دیر کھڑی نہ رہو. کیسے کہوں شکم میں محسن دربار, نبی کی بیٹی کھڑی رہی. جب پلٹ کے گھر آئی چلا کے روئی. علی پیچھے پیچھے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے بنت رسول کیوں روئی؟ زہرا نے تڑپ کے کہا یا علی رو اس لیے رہی ہوں کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہی, کسی نے بیٹھنے کو نہ کہا. یہ دیکھو میرے پیروں پہ ورم آ گیا. یہ دیکھو میرے پیروں پہ ورم آ گیا. خوب روئے, خوب تڑپے, خوب چلائے. یا علی یہ دیکھو, یا علی یہ دیکھو میرے پیروں پہ ورم آ گیا. آئے غریب, آئے حسین, آئے زہرا بیوی, آئے ہمیں چھڑانے والی, آئے شیعوں کو بچانے والی. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اتنا بڑا مجمع, ظاہری طور باطناً تو ان کا چاہنے والا غریب ہوتا ہی نہیں. ظاہری طور پر مجھے بتائیے, اس میں امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے. کوئی ایک آدمی بتائے کہ ہم نے حسین کی ماں کو اپنے گھر بلایا وہ نہیں آئی. سن لیا, اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک آدمی کہے کہ ہم نے حسین کی ماں کو اپنے گھر بلایا مگر وہ نہیں آئی, کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ جس نے بھی فرش عزا بچھایا حسین کی ماں اس کے گھر آئی. یہ کبھی نہ کہا آج میری پسلیوں میں درد ہے, آج نہ آئیں گے کل آ جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ سویرے نہ آئیں گے شام میں آ جائیں گے. جب فرش عزا بچھا گئی بی بی, ایسی بی بی کا ماتم ہے تو بس چلا کے رو لیں. ماں سے بیٹے کی مظلومی بڑی ملتی جلتی ہے. زہرا کی پسلیاں دیواروں در میں پیسی گئی, بیٹے کی پسلیاں نیزوں سے توڑی گئی, ادھر کے نیزے ادھر. راوی کہتا ہے حسین پشت فرس پا ابھی تلوار چلا رہے تھے, آواز قدرت آئی, تیروں پر تیر کھا چکے, بس حسین بس, لاشوں پر لاش اٹھا چکے, بس حسین بس, زخموں پر زخم پا چکے, بس حسین بس. ارے ہم تم کو آزما چکے. کیا مصرع ہے؟ بس حسین بس, سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو,
سجاد کے لیے حسین نے ذوالفقار کو روکا، لہو کو پوچھا، نیام میں رکھا، غضب ہوا، فوجیں سمٹی، نیزہ چلا، پہلو پہ لگا، تیر چلا، ماتھے پہ لگا، پتھر چلا، ہونٹوں پہ لگا، تلوار چلی، پشت پہ لگی، زہرا کا زہرا کا لال کمر پہلے سے ٹوٹی ہے۔ میر انیس کہتے ہیں پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے تھے، یا علی کہتی تھی زینب تو سنبھل جاتے تھے۔ ماتم کرتے رہے، روتے رہے، مجلس تمام ہے۔ یہ نیزہ، یہ تلوار، یہ تیر، یہ پتھر، یہ امامے کے پیچ کھلے ہوئے، یہ چہرے پہ خون اصغر، یہ سینے پہ خون اکبر، یہ کمر ٹوٹی ہوئی، حسین سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال دی، آہستہ آہستہ کہنے لگے اماں اماں اماں، حسین گرتا ہے اماں۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کی آواز آئی، آجا میرے لال، آجا میرے حسین، تیری دکھیا ماں آ گئی۔ حسین گھوڑے سے گرے، ماں نے گود میں لیا، شمر کا کند خنجا، ماں کی گودی میں بیٹے کا سار، نو کے نیزہ، منادی کی ندا، الا قتل الحسین الا ذبح الحسین۔ سوگوارو، آج اس احتجاج کو درج کرانے کے لیے آن لائن البقی.com پر جانے کے لیے باہر کیمپ لگایا گیا ہے۔ آپ سے معروضہ ہے کہ اپنا احتجاج جاتے وقت ضرور درج کروا دیں کہ یہ ہمارا فریضہ ایمانی بھی ہے، فریضہ شرعی بھی ہے۔ خداوند عالم آپ کی اس حاضری اور اس آمد کو قبول فرمائے۔ اسی مجمع میں کہیں میرا امام گریبانوں کو چاک کیے ہوئے آئے میری جدہ مظلومہ کہہ کے رو رہا ہوگا تو اپنے مولا کو پرسہ دے دیجئے اور اپنا احتجاج درج کروا دیجئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قومی سالانہ احتجاجی جلوس بسلسلہ انہداء میں جنت البقیع، معروضہ یہ ہے کہ قوی احتجاجی جلوس بسلسلہ انہداء میں جنت البقیع 30 اپریل بروز اتوار ٹھیک 4 بجے دن ڈیوڑی عنایت جنگ سے برآمد ہو کر دارالشفا آزا خانہ زہرا سلام اللہ علیہ پہنچے گا۔ آپ اپنی شرکت کے ذریعے خوشنودی مادر حسین حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ انشاءاللہ اس تحریک سے کامیابی نصیب ہوگی زیر اہتمام علماء و ذاکرین۔ حسین واویلا 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 حسین
میرا حسین تڑپتا ہے خاک مختل پر، میرا حسین تڑپتا ہے خاک مقتل پر، میرا حسین تڑپتا ہے خاک مختل پر، میرا حسین تڑپتا ہے خاک مقتل پر، ہے وقت عصر کا اور کربلا میں ہے محشر، زمین گرم بغش میں ہے فاطمہ کا پسر، لئی ہے سینے پہ گردن پہ ظلم کا خنجر، سینے پہ گردن پہ ظلم کا خنجر، یہ رن میں کرتی ہے فریاد بنت پیغمبر، میرا حسین تڑپتا ہے خاک مقتل پر، میرا حسین تڑپتا ہے خاک مقتل پر، فلک نشین زمین پر گرا ہے واویلا، ہزار زخم ہے سوکھا گلا ہے واویلا، اسی کے حلق پہ خنجر چلا ہے واویلا، اسی کے حلق پہ خنجر چلا ہے واویلا، ہے بوسگا ہے نبی اور شمر کا خنجر، میرا حسین تڑپتا ہے خاک مقتل پر، میرا حسین تڑپتا ہے خاک مقتل پر، کمر خمیدہ ہے غم ہے اسے برادر کا، ابھی اٹھایا ہے لاشا جوان اکبر کا، ابھی تو تازہ ہے غم دل پہ قتل اصغر کا، ابھی تو تازہ ہے غم دل پہ قتل اصغر کا، ابھی نظر میں قاسم کی لاش کا منظر، میرا حسین تڑپتا ہے خاک مقتل پر، وہ پیاس ہے کہ نظر میں دھواں ہو سارا جہاں، اٹھا ہے دل میں سکینہ کی یاد کا طوفان، فضا میں گونج رہی ہے حرم کی آہ و فغان، فضا میں
دلبر میرا حسین تڑپتا ہے خاک مقتل پر، میرا حسین تڑپتا ہے خاک مقتل پر، ہے کائنات میں جاوید اس پغاں کا سر، فلک لرزتے ہیں کونوں مقام ہے محشر، زمین کانپتی ہے خون روتے ہیں پتھر، زمین کانپتی ہے خون روتے ہیں پتھر، جو بین کرتی ہے زہرا سر کی بالی پر، میرا حسین تڑپتا ہے خاک مقتل پر، مصیبت ہائے زہرا پر تھی کیسے، عصا لے کر چلا کرتی تھی بی بی، عصا لے کر چلا کرتی تھی بی بی، ضعیفہ لگ رہی تھی ہائے زہرا، ضعیفہ لگ رہی تھی ہائے زہرا، ضعیفہ لگ رہی تھی ہائے زہرا، عصا لے کر چلا کرتی تھی بی بی، ضعیفہ لگ رہی تھی ہائے زہرا، ضعیفہ لگ رہی تھی ہائے زہرا، ضعیفہ لگ رہی تھی ہائے زہرا، نبی کے بعد تھی بے چین بی بی، دل زہرا پہ چھائی تھی اداسی، زہرا پہ چھائی تھی اداسی، ڈر کی یاد میں کرتی تھی گریا، لگ رہی تھی ہائے زہرا، ضعیفہ لگ رہی تھی ہائے زہرا، عصا لے کر چلا کرتی تھی بی بی، لگ رہی تھی ہائے
زہرا ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا ستون قلب پیغمبر تھی دختر کیا حملہ اسی دختر کے گھر پر نے جلایا ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا عصا لے کر چلا کرتی تھی بی بی ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا بہت رویا میرا مولا تڑپ کر لرزتی رہ گئی قبر پیمبر شکم میں ہائے جب محسن کو مارا ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا عصا لے کر چلا کرتی تھی بی بی ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا یہ ٹوٹی تسلیاں ہائے رے غربات مگر جاری رہی اس پر عبادت وہ منظر دیکھ کر روتی تھی فضا ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا عصا لے کر چلا کرتی تھی بی بی ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا ابھی تک ظلم بی بی پر ہے جاری اسی غم میں صدا روتے ہیں مہدی صدا روتے ہیں مہدی نہیں ہے تربت زہرا پہ سایہ ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا ضعیفہ لگ رہی تھی آئے زہرا عصا لے کر چلا کرتی تھی بی بی ضعیفہ لگ رہی تھی مومنین آپ سے ادباً معروضہ ہے کہ ان دنوں عباس بھائی ان دنوں سخت علیل ہے وینٹیلیٹر پہ ہے پروردگار چوتھے ماہ بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں مکمل صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما اور ان دنوں صدر محترم میر مختار علی زوار بھی علیل ہے پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں بھی شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما اور مولانا بلال کاظمی صاحب کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرما اور سال آئندہ انہیں یہاں آنے کا ہر موقع فراہم کرے پروردگار بیمار کربلا میں صدقے میں انہیں مکمل شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما ہو پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے ہو پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے ہو پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے روتے ہو جس کو راستے ایسا مسافر کون ہے
مسافر کون ہے ہو پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے وعدہ نبھانے کے لیے جی کو بچانے کے لیے وعدہ نبھانے کے لیے جی کو بچانے کے لیے وعدہ نبھانے کے لیے جی کو بچانے کے لیے کانٹوں پہ جو چلتا رہے کانٹوں پہ جو چلتا رہے کانٹوں پہ جو چلتا رہے ایسا مسافر کون ہے زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے ہو پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے ہر گام جس کو بے قطع درے لگائے آشیا ہر گام جس کو بے قطع درے لگائے آشیا ہر گام جس کو بے قطع درے لگائے آشیا وہ شکر کا سجدہ کرے وہ شکر کا سجدہ کرے وہ شکر کا سجدہ کرے ایسا مسافر کون ہے زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے ہو پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے تجھ کو خدا کا واسطہ ہے کربلا تو ہی بتا تجھ کو خدا کا واسطہ ہے کربلا تو ہی بتا تجھ کو خدا کا واسطہ ہے کربلا تو ہی بتا غربت میں جس کا گھر لٹا غربت میں جس کا گھر لٹا غربت میں جس کا گھر لٹا ایسا مسافر کون ہے زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے ہو پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے تربت بنائے قید میں میت اٹھائے قید میں تربت بنائے قید میں میت اٹھائے قید میں تربت بنائے قید میں میت اٹھائے قید میں پوچھو ذرا تاریخ سے پوچھو ذرا تاریخ سے پوچھو ذرا تاریخ سے ایسا مسافر کون ہے زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے ہو پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے پہچان جو تو نے لکھی ہاں اے بلال کاظمی پہچان جو تو نے لکھی ہاں اے بلال کاظمی پہچان جو تو نے لکھی ہاں اے بلال کاظمی جز عابد بیمار کے جز عابد بیمار کے جز عابد بیمار کے ایسا مسافر کون ہے پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے ہو پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شبیر و شبر سلام شاہ سلام علیہ ثانی حیدر سلام شاہ سلام علیہ نن مجاہد سلام شاہ سلام علیہ اون محمد سلام شاہ سلام علیہ زینب کلثوم سلام شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ پیاسی سکینہ سلام سلام علیہ پیاسی سکینہ سلام شاہ سلام علیہ شیعوں کے مولا سلام شاہ سلام علیہ شیعوں کے مولا سلام حسیناً و حسیناً و
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا نبات وزهرة سيدة النساء العالمين. السلام عليك ولا فيك والفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وعلى المستشهدين معهم رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا أنيس الغرباء. السلام عليك يا سلطان أبو الحسن يا علي بن موسى يا رضا. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر معصومة يقوم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله في الأرض. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والملائكة والجان. الأمان الأمان يا إمام زماننا هذا حجة الحسن قائم المنتظر المهدي أشهد الله فردا وسأل الله مكانا وظهورا ورحمة الله وبركاته.